ران صاحب، آج ایک تو یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی کہ ارشد شریف کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہو گئی ہے اور حکومت نے کروائی ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر. خرم احمد، وقار احمد جو کہ اس وقت خرم ساتھ تھے، ڈرائیور کے طور پہ تھے، طارق وسیع جو کہ اے آر وائی کے سرکردہ ہیں ان کے نام پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کام ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں چل رہی تھیں. ایک زیر دفعہ 174 ضابطہ فوجداری اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے وہ انکوائری یا پروسیڈنگز جو ہیں وہ کر رہی تھی. اور ان کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ارشد شریف مرحوم کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ پہنچی اور پولیس نے ان کے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے تحرک کیا. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ دفعہ 174 ضابطہ فوجداری کی جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ زیر عمل تھی. اس کے ساتھ ہی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی تھی اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ اب آگے مکمل ہوئی ہے اور آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جمع کروائی جا رہی ہے. ساتھ ہی سپریم کورٹ کا جو ہیومن رائٹس ونگ ہے وہ بھی اس بارے میں جو ہے وہ ایک اپنی انکوائری اپنی جو ہے وہ پروب کر رہا تھا. تو اس صورتحال میں ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید سپریم کورٹ کے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی کوئی آبزرویشن نہ ہو یا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اوپر ان کی کوئی اس بارے میں ڈائریکشن نہ ہو. تو ان چیزوں کو سب کو دیکھ کے تو اس کے بعد پھر جو ہے ایف آئی آر کی طرف اور جے آئی ٹی کی تشکیل کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے. تو آج جب سماعت ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس بات کی اجازت دی کہ اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ اسی رپورٹ کے مطابق جو کہ پہلے سے پروسیڈ جس کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل میں آج ہو گیا ہے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ اس کا حصہ بن جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس کمیشن سپریم کورٹ کا یا اگر کوئی کمیشن آف انکوائری بنتا ہے، کیونکہ آج یہ بھی تھا اور ہمیں اس بات کا بھی انتظار تھا کہ شاید اس میں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کمیشن آف انکوائری تشکیل دے دیں، کیونکہ پرائم منسٹر نے ان کو ریکویسٹ جو ہے وہ بھیجی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ عمل رکا ہوا تھا. تو آج جب یہ کلیئرٹی ہوئی ہے تو یہ عمل شروع ہو گیا ہے. اب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اس کا حصہ ہوگی اور اس کے اوپر جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ اس بارے میں جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ آغاز کرے گی. ران صاحب، یہ خرم احمد اور وقار احمد کے اوپر ایف آئی آر کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو پاکستان بھی لائیں گے. ظاہر ہے کہ ان سے تحقیقات کرنا آسان کام نہیں ہوگا. کیا یہ کوآپریٹ کریں گے؟ اب تک انہوں نے کیا ہے؟ فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی تھی اس کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے؟ کیا آپ ان کو لائیں گے پاکستان؟ دیکھیں، فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے، کیونکہ وہ انویسٹیگیشن ٹیم تو نہیں تھی، انہوں نے تو جو فیکچول پوزیشنز مختلف چیزوں کے حوالے سے تھی اس کے متعلق جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کی ہے. ان لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی پریما فیشئی جو ہے وہ آبزرویشن یہی ہے کہ اس قتل میں اگر یہ قتل ہے جو کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ یا ٹیم کے جو کنکلوژنز یا فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس جو کہ کینین پولیس نے بنانے کی کوشش کی یا ان کا موقف ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں بہت سارے کنٹراڈکشنز ہیں. تو اگر یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے تو اس میں خرم اور وقار وہ جو ہے وہ باہر نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ ملزم ہیں اور آگے جا کے بھی جو ہے وہ ثابت ہوں گے. اسی طرح سے کینیا میں موجود ہونا ارشد شریف صاحب کا مرحوم کا یہی وجہ بنا وہاں پہ ان کے قتل ہونے کی. تو کینیا میں ان کی جو موجودگی ہے اس کو جس بندے نے انشور کیا وہ طارق وسیع صاحب نے. طارق وسیع صاحب نے یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ وقار احمد سے رابطہ کیا
ان سے کہا، انہوں نے ان کا ویزا جو ہے وہ ارشد شریف کا مینیج کیا آن لائن، اور اس کے بعد جو ہے وہ طارق وسیع کی وساست سے ارشد شریف صاحب جو ہے مرحوم یہ کینیا پہنچے، اور وہاں پہ جا کے یہ وقار احمد اور خرم احمد کے مہمان تھے۔ ران صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس دن ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ارشد شریف رابطے میں تھے، وہ واپس آ رہے تھے، ان کی بات چیت بھی ہو گئی تھی، ڈی جی سی کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، تو آپ کے پاس کوئی اس بارے میں انفارمیشن ہے کہ وہ واپس آ رہے تھے تو نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے؟ دیکھیں ان کا یعنی یہاں سے دبئی جانا یا دبئی سے واپس آ جانا یا یہاں کسی سے رابطے میں ہونا، یہ چیزیں جو ہیں یہ معمول کی باتیں ہیں۔ وہ ایک بڑے جو ہے وہ نامور صحافی تھے، تو رابطے تو ان کے سبھی کے ساتھ تھے، اپنے کولیز کے ساتھ بھی تھے، تو کسی کے ساتھ کسی کے رابطے ہونے کو ادروائز انٹرپریٹ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو۔ لیکن ان کا کینیا ہی خاص طور پہ جانا اور کینیا میں اس حادثے کا شکار ہونا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ان 3 بندوں کو سر دست جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نامزد کیا ہے، کیونکہ ان کا براہ راست ایک کا ان کو کینیا بھیجنے میں، اور دوسرے 2 کے وہ مہمان تھے جب ان کو یہ حادثہ پیش آیا، اور خاص طور پہ ایک تو اس وقت کلیم کر رہا ہے کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تو اس لیے یہاں سے بات آگے شروع ہوگی، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آئے گی ان تینوں لوگوں کو ہم شامل تفتیش کریں گے، تو اس سے پھر جیسے آگے راستہ نکلے گا اس کے مطابق جے آئی ٹی جس میں پولیس کے علاوہ تمام ایجنسیز کے لوگ ہوں گے، اور ان کو یہ بھی اختیار ہوگا اور گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ وہ کسی بھی غیر ملکی ایجنسی کو کسی اور فورم کو جس طرح سے بھی چاہے اپنے معاملے میں شامل کر سکے اور صحیح ملزمان تک پہنچے۔ تو ران صاحب آج پرائم منسٹر نے جو جرنلسٹ سیفٹی کولیشن کانفرنس تھی اس سے بھی خطاب کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ارشد شریف کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے گا، تحقیقات شفاف ہوں گی۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قاتلوں کا پتہ لگایا جا سکے گا اور قرار واقعی سزا ملے گی؟ کم از کم کوئی ایک کیس تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، جو پریما فشائی جو بادی و نظر میں جو بات سامنے ہے، یہ دونوں بندے جو ہیں یہ ارشد شریف کے قتل سے جو ہے وہ باہر نہیں ہیں، یہ بالکل ان کے قتل میں، ان کی ٹارگٹ کلنگ میں یہ دونوں بندے ملوث ہیں۔ تیسرا آدمی ان کو بھیجنے والا ہے کینیا میں۔ باقی ان کو کس کی حمایت حاصل تھی؟ کینین پولیس نے کیوں ایک غلط موقف جو ہے وہ اختیار کیا، وہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب ڈیٹیل میں جا کے انویسٹیگیشن ہوگی تو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ملزم ہی ہیں، ان کو ہم نے کو ایسے ہی جو ہے وہ سن سنا کے ان کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں نہیں ڈالا، یہ لوگ بالکل ملزم ہیں، اور یہ قتل میں ان کے ساتھ اور لوگ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس میں ملوث نہ ہوں۔ اور ان کے ساتھ جو اور لوگ ہیں وہ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، کیا یہیں پہ کوئی سازش جو ہے وہ تیار ہوئی اور اس میں جتنے بھی کردار ہوں گے وہ سامنے آ سکیں گے؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کینیا بھیجا گیا، جن لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، جن لوگوں نے بھیجا، وہ لوگ شامل تفتیش ہوں گے، تو پھر اگر ان کے بھیجنے میں بھی کوئی کچھ مقاصد ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گے۔ یہ طارق وسیع صاحب جو ہیں ایک بہت بڑے اپنا جو ہے وہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے یہ دستے راست ہیں، آل ان آل ہیں، تو یہ پھر اپنی بات جب بتائیں گے کہ وہاں پہ ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی، کیوں نہ یہ کسی اور دنیا ہی بھیجنا تھا، جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جن بندوں کے پاس جا کے ٹھہرے ہیں، ہماری اب تک کی جو انویسٹیگیشن یا ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ ارشد شریف مرحوم ان کو جانتا تک بھی نہیں تھا، وقار اور خرم کو، وہ اس حوالے سے ہی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا۔ تو پھر ایسے بندے جو بندے بعد میں اس کے قتل کا جو ہے وہ یعنی ملزم بنے،
اور انہوں نے اس کی جان لے لی، اور اس کے ساتھ اگر کینین پولیس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا، تو پھر ان بندوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر کس کے اوپر آئے گی؟ جی انہی لوگوں کے اوپر آئے گی جو لوگ ان کو جانتے تھے، جن لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق تھا، جن لوگوں نے ارشد شریف کو ان کے پاس بھیجا. تو یہ جو انٹر لنکس ہیں، اوور لنکس ہیں، یہ ملتے تو ہیں، جی لیکن اب انویسٹیگیشن میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. جی